السلام علیکم، معلوماتی چینل میں خوش آمدید۔ اس چینل پر آپ سے اسلامک اور جنرل نالج کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ چلو شروع کرتے ہیں سوالات۔ سوال نمبر 1، مسجد نبوی میں چراغ روشن کرنے والے سب سے پہلے صحابی کون ہیں؟ مسجد نبوی میں چراغ روشن کرنے والے سب سے پہلے صحابی کون ہیں؟ جواب ہے حضرت تمیم داری۔ سوال نمبر 2، حضور پاک نے ولادت کے بعد کتنے دن حضرت صوفیہ کا دودھ پیا؟ حضور پاک نے ولادت کے بعد کتنے دن حضرت صوفیہ کا دودھ پیا؟ جواب ہے 7 دن تک۔ سوال نمبر 3، محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے؟ محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے؟ جواب ہے 17 حملے کیے۔ سوال نمبر 4، حضرت حسن کا چہرہ مبارک کس ہستی کے ساتھ مشابہ تھا؟ حضرت حسن کا چہرہ مبارک کس ہستی کے ساتھ مشابہ تھا؟ جواب ہے حضور پاک کے مشابہ۔ سوال نمبر 5، کتنے بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے؟ کتنے بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے؟ جواب ہے 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں 2 مسلمان ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور 2 بادشاہ کافر ہیں، بدبخت نصر اور نمرود بن کنعان۔ سوال نمبر 6، حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب کس جنگ میں ملا؟ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب کس جنگ میں ملا؟ جواب ہے جنگ مؤتہ میں۔ سوال نمبر 7، قرآن پاک میں کتنی صورتیں شخصیت کے نام سے ہیں؟ قرآن پاک میں کتنی صورتیں شخصیت کے نام سے ہیں؟ جواب ہے 9 صورتیں۔ سوال نمبر 8، نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب نے اپنا نام بدل کر کیا رکھ لیا تھا؟ نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب نے اپنا نام بدل کر کیا رکھ لیا تھا؟ جواب ہے رحمان۔ سوال نمبر 9، نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے نماز فارسی کا لفظ ہے جسے عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، جس کے معنی دعا کرنا، خم ہونا، پروردگار کی تعظیم اور تکریم کے لیے سر جھکانا، بندگی اور اطاعت کا اظہار کرنا ہے۔ سوال نمبر 10، حدیث کے مطابق ایک انسان کے کتنے بچے مر جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا؟ حدیث کے مطابق ایک انسان کے کتنے بچے مر جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا؟ جواب ہے 3 بچے۔ سوال نمبر 11، حضرت علی کے قاتل کی قبر کو جب کھولا گیا تو اس میں کیا تھا؟ حضرت علی کے قاتل کی قبر کو جب کھولا گیا تو اس میں کیا تھا؟ جواب ہے بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھودی گئیں اور سب کو سولی پر لٹکایا گیا۔ تاریخ ابن سعد میں لکھا ہے کہ کوفہ میں موجود ابن الملجم کی قبر کو کھودا گیا تو اس قبر میں اژدہے اور سانپوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ سوال نمبر 12، ایسے کتنے افراد ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں اچھے معنوں میں نہیں ہوا؟
ایسے کتنے افراد ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں اچھے معنوں میں نہیں ہوا؟ جواب ہے 4 افراد۔ نمبر 1 فرعون، نمبر 2 قارون، نمبر 3 ہامون، نمبر 4 ابو لہب۔ سوال نمبر 13، کتنے افراد کا ذکر قرآن پاک میں اچھے الفاظ میں آیا لیکن وہ نبی نہیں تھے؟ کتنے افراد کا ذکر قرآن پاک میں اچھے الفاظ میں آیا ہے لیکن وہ نبی نہیں تھے؟ جواب ہے وہ شخصیات جن کا نام قرآن پاک میں اچھے الفاظ میں آیا ہے وہ 3 ہیں۔ 1 حکیم لقمان، 2 عزیز مصر اور 3 ذوالقرنین۔ سوال نمبر 14، قرآن پاک میں کتنی صورتیں جانوروں کے نام پر ہیں؟ قرآن پاک میں کتنی صورتیں جانوروں کے نام پر ہیں؟ جواب ہے 5 صورتیں۔ نمبر 1 البقرہ گائے، النحل شہد کی مکھی، النمل چیونٹی، الفیل ہاتھی، العنکبوت مکڑی۔ سوال نمبر 15، روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، صوم کے کیا معنی ہیں؟ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، صوم کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے رک جانا۔ دوستو اگر یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔